ینگ لڑکا تھا، انتقال کر گیا۔ تو آ کے انہوں نے اس کی، میری وائف مطلب بتا رہی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے کہ وہ ینگ تھا، چونکہ اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کو دولہا بنایا گیا ہے باقاعدہ۔ ایک آدمی کو میں نے کہا یار تم نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، نماز کا فرض کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہنا میری یہ اللہ والے نکل دیا۔ میں یہاں اس پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ بھائی جس سے میں نے کوئی میرے منہ سے اگر کسی کے بارے میں غلط بات کبھی، لیکن انسان ہے بولتے غلط بھی بول جاتے ہیں، کبھی کوئی بات غلط نکل گئی ہے تو مجھے اللہ واسطے معاف کر۔ اور میں تو کوشش کرتا ہوں، یہاں آپ کے سامنے آپ میرے اس بات کے گواہ ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی خیر کی بات بتا دوں آپ کو۔ اور دعا یوں مانگ رہے تو بیٹھے گی پوری مسجد میں، لوگ میں دیکھتے لوگ دعا مانگ رہے تھے، تھوڑے سے لوگ بیچارے منہ نیچے کر کے بیٹھے، باقی سارے نہیں مانگ رہے، آگے ایسے مانگ رہے دعا۔ وہ قاری صاحب امام صاحب دعا مانگ رہے، آمین آمین آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑی مہربانی ہے اس کی، بڑے کرم ہے اللہ کے۔ اللہ کے کرم اس طرح پتہ چلتے ہیں کہ آدمی اگر تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھے، تھوڑا پیچھے کچھ سال پیچھے مڑ کے دیکھے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اللہ کا احسان ہے، پہلے میرے سر یہ معاملہ تھا، اب کیا معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ نے سب کسی کے ساتھ چند لوگوں کو نکال کے، وہ تو اللہ پاک کی ایکسیپشن ہمیشہ اللہ کرتے رہتے ہیں ایسے، لیکن عمومی طور پہ یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ بہتری ہے، ہر دنیا کی ہر چیز میں بہتری ہے، دین میں بہتری ہے کہ نہیں یہ نصیبوں کی بات ہے، دنیا میں بہتری ہے، دنیا جو 10 سال پہلے سے اس سے آج بہتری ہے، جو 20 سال پہلے سے اس سے بہتری ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بڑی مہربانی ہے اللہ کی کہ ہم پھر رمضان میں لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑے بد نصیب ایسے ہیں جو رمضان میں بھی محروم ہیں۔ بس میں پرسوں چوتھ کہیں واک کرنے کے لیے گیا تو گولف کورس میں واک کر رہا تھا، تو دیکھا واک کر کے میں آیا تو کچھ لوگ سگریٹیں پی رہے تھے بیٹھے، گولف کھیل کے بھی سگریٹیں، بڑی بڑی گاڑیاں تھیں ان کے پاس، بڑی بڑی گاڑیاں، ملازم آگے پیچھے، اور وہ نشے میں تھے، مال کے نشے میں، جوان آدمی۔ میں نے دیکھا کہ تو اسے میرا دل کانپ گیا، دیکھیے میرا دل کانپ گیا، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، مزے کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کو کھول کھول کے بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہر بات بتا دی۔ یہ جو مہینے میں وہ جو سٹیپوں پہ جو دعا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص، وہ جو 3 دعائیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے سٹیپ پہ چڑھے تو کہا آمین، پھر دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین، وہ جو دعا ہے، وہ پہلے سٹیپ پہ کہا برباد ہو جائے وہ شخص
جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے، رمضان بھی مل جائے اور وہ اس رمضان میں محنت کر کے اللہ سے اپنی بخشش نہ کرا دے، برباد ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جبرائیل یہ بد دعا کر رہے تھے تو میں نے کہا آمین۔ اب جبرائیل کی بد دعا اور حضور کی آمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبولیت میں کیا شک ہے کہ یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر دوسرے سٹیپ پہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر محفل میں جس محفل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی اتنا ہی کہہ لیں، درود شریف ہے۔ ہر دفعہ کہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ بھی کہہ دے گا تو اس کا مجلس کا کفارہ ہو جائے گا۔ ویسے تو ہر وقت درود شریف، تو آج جمعے کا دن ہے، جمعہ رمضان کا جمعہ ہے، تو اس میں سارا دن درود شریف ہی پڑھنا چاہیے بس، اور کچھ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، سارا وقت درود شریف، درود شریف۔ کیونکہ جو درود شریف پڑھے گا، جو آج ویسے بھی پڑھتے ہیں، آج جمعے میں جو درود شریف پڑھے گا تو اس کا درود شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جس نے مجھے درود بھیجا ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسرے سٹیپ پہ آپ نے فرمایا، جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کو زندہ مل جائیں، بڑھاپے میں مل جائیں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا لے۔ آمین۔ حضور نے کہا آمین۔ اب اس میں جو ایک بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں، اگر اس رمضان کے مہینے میں بھی اپنا پچھلا سارا کھاتا صاف نہیں کرا لیا تو پھر کیا کھٹا یار، کیا لے گئے دنیا سے؟ وہ میں کہتا ہوں یار کہ یہ پچھلے جمعے میں بھی کہہ رہا تھا کہ جو اکثر مولوی صاحبان ہیں وہ کنٹروورشل باتوں میں لگیں گے، جی اے تراویح ٹھیک نے، اے نہیں ٹھیک نے، اے وی نے، اے بندر کٹ نے، وہ ود نے۔ یہ وہ کٹ ود کیا، لوگوں کے حالات تو دیکھو کہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ میرے گھر میں بچی کام کرتی ہے، وہ انہوں نے چلے گئے تھے کہ ایک دم وہ ہمارا ایک چوکیدار ہے، وہ اس کے بچے وہ ایک دم چلے، میں کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ینگ لڑکے کی، میرا کزن تھا اس کا فوتگی ہو گئی ہے، وہاں چلے گئے بہاڑی کے کام۔ تو 5-6 دن کے بعد واپس آئے کہ جی ینگ لڑکا تھا، انتقال کر گیا۔ تو آ کے انہوں نے اس کی، میری وائف مندر بتا رہی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دکھائی ہیں کہ وہ ینگ تھا، چونکہ اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کو دولہا بنایا گیا ہے باقاعدہ، اس کو کفن کی جگہ اس کو دولہا بنایا گیا، اس کو ہار پہنائے گئے دولہوں والے، اور دولہوں والا اس کو سارا نظام دولہا بنا کے اس کے باقاعدہ دولہوں والی رسمیں کر کے اس کو دفن کیا۔ یہ بہاڑی ہے، یہ بہاڑی ہے، یہ کوئی کسی آئرلینڈ کی بات نہیں ہے۔ لوگ تو یہاں پہنچ گئے، امت کا تو یہ حال ہو گیا۔ اور وہ کہہ رہے ساتھ 2 مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی والے، ان کو تو کیا داڑھی والے ہوں گے، مولوی کہاں ہوں گے؟ وہ بھی بیٹھے ہیں ساتھ، اور ساتھ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے ابھی 2-3 دن پہلے کی بات۔ یعنی امت تو اس حال پہ ہے، آپ بتا رہے ہو 20 تراویح کے 10 تراویح کے 4 تراویح۔ خیر کی باتیں کرو، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کے، لوگ برباد ہوئی دنیا، یہ کہانی مکنے والی ہے، کیونکہ حد ہی کر دی، تو حد ہی ہوگی، حد ہی۔ اس وقت تو سوائے لوگوں کو خیر کی بات کرنے کی کوئی بات کرنی نہیں چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس رمضان کے مہینے میں جو
کثرت سے کام کرنے کے وہ 4 ہیں. 4 کام کثرت سے کرنے کے ہیں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول. کلمے کی کثرت کرو، حضور نے فرمایا کلمے کی کثرت کرو. کثرت یعنی بس کلمہ ہی پڑھو. اور ہم تو جانتے نہیں کلمہ ہوتا کیا ہے. کلمے کو ہم تو لائٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے بس کلمہ مسلمان لائٹ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں جو ایک دفعہ، جس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور آپ یقین کریں گے میری بات کا کہ 90% لوگوں کو کلمے کے الفاظ نہیں آتے. 90% لوگوں کو، جبکہ کلمے کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا یہ فرض عین ہے. فرض ہے، یہ فرض ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پتہ ہو کہ پیش کہاں ہے، زبر کہاں ہے. جس سے کلمہ سنو گے وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں کہ جس طرح جو پڑھ رہے بس ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. محمد الرسول اللہ، اس کے الفاظ کو صحیح کرنا یہ فرض ہے. فرض ہے، فرض. اگر اس کے الفاظ ٹھیک کرنے بغیر مر گئے، الفاظ بھی صحیح نہیں آتے تھے. میرا ایک دوست، ایک منسٹر صاحب ہمارا دوست، تو وہ 2-3 دفعہ کا منسٹر ہے، 2-3 دفعہ منسٹر بنا. تو لیورپول کا پڑھا ہوا، وہاں سے اس نے ایم بی اے کیا لیورپول یونیورسٹی سے. تو میرا دوست بن گیا. میں نے اسے آہستہ آہستہ اس کی طرف، دین کی طرف بلانا شروع کیا. تو ایک دن میں نے کہا کلمہ سناؤ. اب وہ ایم بی اے پڑھا ہوا لیورپول سے، 3 دفعہ کا منسٹر. تو جب میں نے اسے کلمہ سکھایا نا، کلمے کے یہ الفاظ ہیں، یقین کہ وہ رونے لگے. کہتے ہیں بٹ صاحب حد ہی ہو گئی یار، میں 3 دفعہ کا منسٹر، میں لیورپول کا پڑھا ہوا، مجھے کلمہ ہی نہیں آتا. آج مجھے پتہ چلا کلمہ کیا ہے. یہ اس لیے کہ جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اسے کیوں سیکھنا ہے جب اہمیت ہی کوئی. حضور فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں کلمے کی کثرت کرو. کثرت. اور دوسری کس چیز کی کثرت کرو؟ استغفار کی کثرت کرو. استغفار کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. اچھا، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پرسنٹیج میں کہوں کہ 99% لوگوں کو نہیں آتا کہ وہ کہتے استغفار کر رہے ہیں. استغفار کا مسئلہ نہیں ہے. استغفار اور توبہ ہے نا، توبہ استغفار اور توبہ میں فرق ہے. استغفار کیا ہوتی ہے؟ استغفار ہے اللہ کی شان میں، اللہ کے دربار میں اپلیکیشن پیش کرنا کہ جی مجھے معاف کر دے. اس کو کہتے ہیں استغفار. استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے. توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے لفظی معنی ہے لوٹ آنا. لوٹ آنا. آگے بیٹا، توبہ کے کیا معنی ہے؟ لوٹ آنا. کہ جی میں جو پیچھے کر رہا تھا اس سے میں لوٹ آیا، اب میں وہ دوبارہ نہیں کروں. اس کو کہتے ہیں توبہ. اور اس توبہ کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے. اس بات کو اگر سمجھ لیں تو سارے یہ جو استغفار اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ نے بتایا تھا کہ جو کثرت استغفار کرے گا اللہ اسے ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا اور روزی اسے وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان نہیں جاتا. تو میں تو کتنی دفعہ استغفار کر رہا ہوں، ہزاروں دفعہ کر رہا ہوں، مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا. وہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ بھائی آپ توبہ تو کر ہی نہیں رہے، آپ خالی استغفار کر رہے ہیں. اپلیکیشن پیش کی ہے، اس کی اپروول تو آئی نہیں.
استغفار اللہ کے دربار میں اپلیکیشن ہے، توبہ اس کی سینکشن ہے. اور ایک بات سن لو، لوگ اکثر وہ جو میں کہنا عمرے پہ جاتے ہیں تو پھر اس سمجھتے کہ عمرہ کر رہے ہیں تو کہانی مک گئی. ہوں ایک آدمی کو میں نے کہا یار تم نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، نماز کا فرض کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہنا میری یہ اللہ والے نکل دیا. یہ کیا ہوا، اللہ والے نکل دیا کی مطلب؟ وہ کہتا اتنے خانہ کعبہ کہ انہوں نے کیا کہ جا کے نماز پڑھو تو لکھ نماز کا ثواب ہے. میں تو 10-12 دن نماز پڑھی تو کنے لکھ میں پڑھ لی نے تو ہوں تو ادھر نکل دیا. یہ سچ مچ کہا ہے، سچ مچ کہا مجھے، یعنی جہالت. وہ کہتے جی میں نے استغفار کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو مسئلہ ختم ہو جانا ہے، سب کچھ ختم. بھائی استغفار کر لو، توبہ کر لو، اس سے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. حقوق اللہ کے جو حق کھایا نا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یہ معاف ہو جائے. اب اس میں علماء کا مختلف، کوئی کہتے ہیں اس کی قضا کرنی چاہیے، کوئی تو کہتے ہیں نہیں ہے قضا کی، اللہ بس معاف کر، اللہ معافی ہوگی. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا، جب معاف ہی کرتے ہوئے قضا کا دی ہوگی معافی، جاؤ موجہ کرو، چھڈو قضا بڑی شمری، ہو گیا معاف. لیکن اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا مال اڑا گئے ہیں، یہ نہیں معاف ہونا. توبہ سے بھی یہ پیمنٹ کرنی پڑنی ہے جگو صاحب، یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی، یہ اس کو دینا پڑے گا، یہ نہیں معاف ہونا، یاد رکھنا. ہاں انلیس اور انٹل کہ اسی کو جا کے کہہ دو، اسی کو کہو کہ جناب کھا گئے ہیں معاف کر دیں. اگر اس نے معاف کر دیا تو ہو گیا، ورنہ یہ کہو کہ کھا کے چلا گیا تو معافی نہیں. کسی کی زیادتی کی ہے، کسی کی بےزتی کی ہے، کسی کو ذلیل کیا ہے تو اسی سے معافی مانگنی پڑے گی. یار ہو گیا معافی دے دے، تیری غیبت کر کسی پر آپ معاف کر دے، کہہ دو اس کو کہ یار میرے منہ سے جو بھی آپ کے بارے میں آج تک نکلا ہے معاف کر دو. اچھی کرا لو معافی، یہی معافی کرا لے، یہی آگے نہ لے جانا بات کو، آگے نہ. کیونکہ صحابہ کو اس بات کی سمجھ تھی کہ کئی دنیا میں کئی بیوقوف لوگ نہیں کہتے کبھی ایسے دینے دے دے نہیں تو آگے جا کے لے لیں گے، کہتے ہیں نا آگے. ان کو پتہ نہیں آگے ہے کیا، ان کو تو پتہ نہیں آگے ہونا کیا، اور نہیں اگے تک نہ لے کے جانا گل، ایتھے ہی مکالمہ خدا دا واسطہ آگے نہ لے کے جانا. پھر اگر تم یہ والی بات آگے لے گئے نا تو تمہاری کہیں نکلنا نہیں ہے اگلی، اس لیے ادھر ہی ختم کر لو، ادھر ہی مکا لو. صحابہ سے وہ اوپر پوچھنی ہوتی تھی کسی سے تو وہ کیا کہتے ہیں، یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو بھی مجھے کہہ دیتا کہ برابر شبر ہو جائے، کیونکہ یہ نا آگے نہ چلنے کی بات. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو، اس میں توبہ کرو، پچھلی توبہ کرو، ہٹ جاؤ. اور اگر توبہ تم نے کر لی تو پھر تم ایسے ہی جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، مسئلہ کچھ نہیں کرتا. نمبر 2 اور نمبر 3 جنت کی طلب کرو. اس مہینے میں جنت کی طلب اللہ، یا جنت، یا اللہ جنت، یا اللہ جنت. ہر فرض نماز کے بعد یہ جنت کی طلب کرنا یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جنت کی طلب کرو. کہو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اگر نہیں آتا عربی کو اردو سے کہو یا اللہ جنت میں داخل کر دے، جہنم سے پناہ دے دے. حضور نے فرمایا یہ 2 باتیں، یہ 4 باتیں، جنت سے پناہ مانگو اور جنت کی طلب کرو. اور جب فرض نماز کے بعد جو یہ نہیں نہ کہتا کہ اللہ جنت عطا فرما، جنت گلہ کرتی ہے، جنت شکوہ کرتی ہے کہ یا اللہ کاش یہ آپ سے مجھے مانگ لیتا، کاش یہ آپ سے مجھے مانگ لیتا. اگر یہ کہہ دیتا کہ یا اللہ جنت عطا فرما تو یا اللہ میں اسے مل جاتی. کیا کیا اس نے بے وقوف نے، مجھے مانگے بغیر چلا گیا. اور جہنم کہتی ہے یا اللہ اس نے کیا کیا بے وقوفی، یہ مجھ سے آپ سے میری پناہ کیوں نہیں مانگی اس نے. اگر یہ پناہ مانگ لیتا آپ سے تو میں پناہ دے دیتی،
لیکن ہم میں سے تھوڑے لوگ جو جانتے ہیں فرض نماز پڑھ کے میں جنت کی پناہ مانگ لوں اور جنت کی خواہش کر لوں، اللہ سے مانگ لوں، تو سلام بس پتہ نہیں کس طرح پہلا سلام ادھر پھیرتے دوسرا گاڑی میں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کیا ضروری کام ہے۔ وہی کہا اس ایک بندہ بیٹھا رہا، میں کو تو ٹیلی فون دیکھ رہے ہیں، کی ضروری کام تھا، کیا ضروری میسج آ رہے ہیں ایسے۔ سنو بات کو میرے دوستو، کیونکہ ہم بات سنا نہیں رہے، سن کوئی نہیں رہے، اس لیے بات آہستہ آہستہ زندگیوں سے نکلتے ہم اتنا بھول گئے ہیں کہ ہم یہ بھی یاد نہیں کہ کچھ بھولے ہوئے ہیں۔ اب معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا، الٹ پلٹ آگے پیچھے ہوگی ساری بات۔ نبیوں کے قصے سنو، نبیوں کے، کیا نبیوں کے قصے ہیں، کیا نبیوں کی باتیں ہیں، کیا انبیاء کرام نے کیا ہے، کیا صحابہ نے کیا تھا، یہ قصے سنو، یہ باتیں سنو، اس مہینے میں ادھر لگاؤ، نہ دفع کرو پڑے ادھر ادھر، کیا ہے، کیا کام کر رہے ہیں، کیا ضروری کام ہے۔ ہر وقت ایک ہی کام، پیسے آ رہے پیسے جا رہے، اور اگلی بات موبائل، بس موبائل اور موبائل بس کھول کے دیکھو، موبائل کے تو یوٹیوب بس کھول لو تو کنٹروورشل بات ہے بس، اور کچھ نہیں۔ ہر بندہ ہٹ ہونے کے چکر میں کہ بس کسی طرح میرے ویو بڑھ گئے، میرے اتنے ویوز بڑھ گئے، میرے اتنے ویوز بڑھ گئے۔ یہ مہینہ بھائی ایسا ہے کہ اس میں تو معافی مانگ لو سب سے۔ میں یہاں اس پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ بھائی جس سے میں نے میرے منہ سے اگر کسی کے بارے میں غلط بات کبھی، لیکن انسان ہے بولتے غلط بھی بول جاتے ہیں، کبھی کوئی بات غلط نکل گئی ہے تو مجھے اللہ واسطے معاف کر۔ اور میں تو کوشش کرتا ہوں یہاں آپ کے سامنے، آپ میرے اس بات کے گواہ ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی خیر کی بات بتا دوں آپ کو، کوئی خیر کی بات، مجھے کیا لینا دینا، نہ مجھے مشہور ہونا ہے، نہ مجھے مشہور ہونے کا شوق ہے۔ میں تو کئی دفعہ یقین کرے یہ سوچا کہ میں نے یہ نئی ریکارڈنگ کرانی، کئی دفعہ بند کرو یار میں نے نہیں کرانی ریکارڈنگ، لیکن پھر کچھ لوگوں کے ایسے فون آ جاتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ہم نے یہ سیکھ لیا، یہ سیکھ رہے ہیں، اتنی دعائیں آپ نے سکھا، جو کوئی مل جاتا ہے پھر مجھے موٹیویشن ہوتا ہے۔ ورنہ میں نے دیکھ لی مشہوری، پہلے بھی دیکھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ مشہوری زیادہ تر عذاب ہی ہے، اس میں خیر کم ہے، شر زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے جس پہ انگلیاں اٹھنے لگ جائیں، اور جا رہے ہیں، بس اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ رحم کرے تو زیادہ چانسز تو اس کی خرابی کے ہی ہیں۔ اللہ بس فضل فرمائے، اللہ فضل فرمائے۔ تیاری کرو میرے دوستو، موت کی تیاری کرو، چھوڑو پرے سب کچھ، چھوڑو۔ کسی کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، یاد رکھنا، کسی کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اور اس کے یہ جو لوگ میں نے بتایا کہ جو موت یعنی میت کو دولہا بنا کے دفن کر رہے ہیں، ان کو سمجھا سکتا ہے؟ ان کے لیے صرف دعا ہے کہ یا اللہ بس رحم کر، یا اللہ۔ یقین کرو میں تو اپنی زندگی، مجھے تو کتنے سال ہو گئے لوگوں سے بات کرتے لوگوں سے بات، میں خیال اگر میں نے 1000 بندے سے بات کی ہے نا، 1000 بندے سے بات کی ہے تو 2 نے بیچ میں سے لی ہے، باقی نے کیا یار اپنا کام کرتا ہوں چھڑ۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، تم کیوں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ غلط؟ کسی کو غلط ثابت کرنا آپ آسان سمجھتے ہیں اس بات میں؟ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو یہ کہہ کے دیکھو تم غلط کر رہے ہو، وہ بھی نہیں سنتا۔ اس وقت امت دعا پہ ہے، یقین کریں، ہم تو بس دعا کریں اس رمضان کے مہینے، یا اللہ بس رہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں نا تو حضور اکرم، اور کسی بھی نبی کی زندگی دیکھ لیں آپ، حضور کی نہیں اور کتنے نبی، میں نے قرآن سارا پڑھا ہے اللہ کے فضل سے، اس میں نے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو سورہ یوسف ہے اس کو اللہ نے ریکگنائز کیا ہے کہ احسن القصص، یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں سب سے اعلیٰ، اس سے اچھی کوئی کہانی نہیں ہے، اور ایک سچی کہانی سے کہانی تو وہ جھوٹی نہیں، سچی کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ اور اس میں یوسف علیہ السلام کا میں نے سمجھا، اور علماء کو پتا ہوگا، میں نے جو پڑھا
کہ جو یوسف علیہ السلام کی جو دعوت کے بول سمجھانے والے، وہ میں نے ایک ہی سن پڑھا ہے اس میں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک ہی آیت ہے کہ جو قید میں تھے لوگ، جیل میں تھے، ان کو کہا کہ میرے جیل کے ساتھیوں تمہارا کیا خیال ہے کہ بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک بہتر ہے؟ بس یہ ایک ہی بولا ان کا دعوت کا. باقی ساری زندگی ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، میں نے پہلے پیچھے جو بتایا تھا کہ حضور کو کسی نے پوچھا کہ کریم کون ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ حضور سے کسی نے سوال کیا کہ کریم کون ہے، آپ نے کہا یوسف. کریم یوسف، اپنا نہیں کہا، یوسف. ابن کریم، کریم کا بیٹا. یوسف علیہ السلام. تھوڑی سی بات، 2 لفظ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارک جو ہے وہ تھوڑی ہے، دعائیں زیادہ ہے. اللہ سے مانگنا زیادہ ہے. کہ اپنی عائشہ سے کئی احادیث مرمی کہ پوری رات حضور مانگتے تھے اللہ سے، دعائیں. ہمیں تو دعا مانگنی آتی نہیں، ہم تو 2-4-5 منٹ کی گاہ میں. اور مسجدوں میں دیکھیں، کل میں صبح اپنی مسجد میں بات کرتا ہوں، وہاں کیولی گراؤنڈ میں، خالد مسجد میں، تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں فجر کے بعد روزانہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. میں رمضان میں روز ہی بات کرتا ہوں، تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں دعا مانگتے، تو مجھے ہنسی آتی ہے. یقین کریں کہ لوگ اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں جوتے پڑے جوتوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ دعا ہونے لگی، جوتوں کھڑے ہوئے دعا مانگ تاکہ فٹافٹ نکل جائیے. اب جوتے میں کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، شاید بات بھی ہوتی ہے. میں آ رہے ہیں مسئلہ تھا، بات کھڑا ہو، میں آیا، کیا دعا مانگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ دعا مانگو اللہ نہ سنے ایسا نہیں ہوتا. ربکم ادعونی استجب لکم. تم مانگو میں سنوں گا، میں سنتا ہوں، تمہاری بات سننے کے لیے تیار بیٹھے. کوئی مانگو تو صحیح جس طرح مانگنا ہے. اتنی بے توجہی سے دعا مانگتے، اتنی بے توجہی، یہ تو زیادتی ہے. ہم تر متوجہ ہو جاؤ. دنیا میں کسی کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ برا منایا تک نہیں مناتا. ایمان سے کبھی ایک آدمی نے مجھ سے سلام کیا تو میں نے کہا السلام علیکم. میں نے سلام کیا تو اس نے ادھر کسی بندے سے بات کر رہا تھا، ادھر مجھ سے سلام کر رہا. تو میں نے کہا بات سن، وہ تو شکل سے بڑا دیندار ٹائپ آدمی لگ رہا ہے، گھڑی شاڑی بھی پوری ہے. تو سمجھ گیا، میرے فوراً سمجھ گیا. میں نے تجھے اتنے بھی ایٹیکیٹس نہیں ہیں کہ کسی سے سلام کیسے لیتے ہیں؟ کیا سکھاؤ گے تم لوگوں کو؟ یہ تو متوجہ ہونا ہو کہ بات سننی ہوتی ہے، کسی کو عزت دینی ہوتی ہے. تو لوگ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو تم اللہ سے بات کر رہے ہو تو ادھر گلا کر رہے ہو، ادھر اس سے باتیں کر رہے ہو، ادھر باتیں کر کے، اور دعا یوں مانگ رہے ہو تو بیٹھے گی. پوری مسجد میں لوگ میں دیکھتے لوگ دعا مانگ رہے ہوتے، شاید تھوڑے سے لوگ بیچارے منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوتے، باقی سے نہیں مانگ رہے، آگے ایسے مانگ رہے ہیں. وہ قاری صاحب امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، آمین آمین آمین. یہ سب بڑی دعا ہوتی ہے. دعا تو اللہ سے درخواست ہے، اللہ سے اپلیکیشن پیش کر، اللہ کے کام میں سرگوشی کرنی ہے. دعا کہ یا اللہ میرے، یا اللہ میرے سے، یا اللہ میرے، یا اللہ. میں وہاں بتایا نا کہ وہاں سے امریکہ سے میں آیا تو مولانا احمد لاٹ صاحب کی میں نے بات بتائی تھی آپ کو. مولانا احمد لاٹ صاحب میں ایک جماعت میں اکٹھے تھے وہاں امریکہ میں. تو میں ابھی جماعت 3 دن اور تھی تو میں پہلے آنا تھا، میں حج پہ جانا تھا، حج کے دن تھے. تو میں نے مولانا سے عرض کیا، میں کہا مولانا صبح آرام فرما رہے تھے مولانا صاحب. تو میں نے جا کے ان سے کہا، میں مولانا میں صبح میں جا رہا ہوں، 2 دن پہلے جا رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ میری حج کی فلائٹ ہے. تو اٹھ کے بیٹھ گئی تھا. مولانا احمد لاٹ صاحب سچ مچ کے بزرگ، سچ مچ کے بزرگ اٹھ کے بیٹھ گئے. یار تم حج پہ جا رہے، میرے لیے دعا کرنا. میں پڑھا گناہ گار، دعا کرنا. چیخے مار مار کے رونا شروع کر دیا. مجھے کہہ کے میں نے ان کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. جو اللہ کو جانتے ہیں میرے دوستوں،
ان کو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے، اللہ سے کیسے عرض کرنی ہے، کس طرح درخواست کرنی، کیا وہ ذات ہے، کیا وہ ذات ہے جس کے سامنے عرضی پیش کرنی ہے۔ تو اس طرح نہ کیا کرو، اللہ سے دعا مانگو، اور خاص طور پہ افطار کے وقت دعا مانگو۔ اور کیا دعا مانگو؟ اور تو جو مانگنا مانگو، میری درخواست یہ ہے کہ حضور کی امت کے لیے اللہ سے رحم مانگو کہ یا اللہ اس امت پہ رحم کر دے، بہت ہو گئی اس امت کے ساتھ، یہ بہت نیچے چلی گئی، بہت ہی نیچے چلی گئی، بہت ہی نیچے چلی گئی، یا اللہ اس کو معاف، اس امت کا وہ گناہ معاف کر دے جس سے ناراض ہو کے اس کو وہاں تک پہنچا دیا، معاف میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی دعا مانگیں اللہ سے۔ وآخر دعوانا